بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ ہم نے کانٹیننٹ ایشیا سٹارٹ کیا تھا اور کانٹیننٹ ایشیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کو ہم پارٹس میں کریں گے۔ تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی کانٹیننٹ ایشیا کا ہی ہے، سیکنڈ پارٹ ہے جو کہ ہے دا لیونٹ ریجن۔ ٹھیک ہے، پہلے جو ہم نے ایشیا کانٹیننٹ کا چھوٹا سا ایک پارٹ کیا تھا وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ہم نے عربین پیننسولا کیا تھا۔ عربین پیننسولا کے بالکل ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا ریجن ہے جس کا نام کیا ہے، لیونٹ ریجن۔ تو آج ہم جو ہے وہ اپنے لیکچر میں لیونٹ ریجن کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کہ لیونٹ ریجن کیا ہے، اس میں کون کون سی کنٹریز آ جاتی ہیں اور ان کی ہسٹری اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ جی تو لیکچر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ لوگ یہ ورلڈ میپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں سے افریقہ کانٹیننٹ کیا تھا، جو کہ جس کا جو ہے ہارن آف افریقہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ والا پورشن، اور ادھر سے یہاں سے یوں جسٹ اے منٹ، یہ والا پورشن جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہارن آف افریقہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہم نے یہ والا پورشن کر لیا تھا یہ تھا ہمارا کون سا پورشن تھا، جی بالکل یہ ہمارا عربین پیننسیولا تھا۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ڈارک گرین کلر میں جو پورشن نظر آ رہا ہے یہ ہے جی لیونٹ ریجن، اور آج ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ جی یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو عربین پیننسولا کی ساری کنٹریز آپ لوگوں کو بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں، سعودی عربیہ، یمن، عمان، یو اے ای، قطر، بحرین، کویت اور عراق، جارڈن، یہ یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ سارا جو پورشن تھا یہ کیا تھا، یہ ہمارے پاس تھا عربین پیننسولا۔ اب اس کے اوپر جو یہ والا پورشن ہے یہ والا ہم نے چھوٹا سا پورشن کرنا ہے۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جارڈان ہے اور اس کے ساتھ سیریا ہے، سیریا کے ساتھ لبنان، 3 کنٹریز ہو گئیں، اس کے ساتھ اسرائیل ہے اور اسرائیل کے ساتھ یہ غازہ اور ویسٹ بینک آف جو ہے وہ ویسٹ بینک نظر آ رہا ہے۔ یہ دو جو پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ دونوں کو کمبائن طور پہ ہم پیلسٹائن کہتے ہیں، جسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو فلسطین جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ نمبر 1 جارڈن، اس میں جو کنٹریز آ رہی ہیں دا لیونٹ ریجن میں، وہ جارڈن 1، سیریا 2، لبنان 3 اور اسرائیل 4، اور لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس پیلسٹائن 5۔ ٹوٹل ویسے 5 ملک آ جاتے ہیں۔ ہم فلسطین کو جو ہے ایک ملک کا درجہ دیتے ہیں ہم لوگ، مسلم ایز اے مسلم، اور ویسے بھی فلسطین جو تھا وہ ایک کنٹری تھا، لیکن جو ہے نا یو این او جو ہے اسے کنٹری کا درجہ نہیں دیتے یو این او والے، تو اس وجہ سے جو ہے آفیشیلی جو ہے اسے کنٹری نہیں کہا جاتا۔ اگر پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ اسے کنٹری نہیں کہیں گے، لیکن ایز اے مسلم جو ہے ہم اسے کنٹری سمجھتے ہیں، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ کافی بعد میں بنا تھا اور ان لوگوں نے وہاں پہ زمینیں خرید کے قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا تھا، تو اس کو یو این او والے جو ہے اسرائیل کو جو ہے کنٹری کا درجہ دیتے ہیں، لیکن پیلسٹائن کو ایز این آبزرور اسٹیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آبزرور اسٹوڈنٹس، آبزرور اسٹیٹ وہ کنٹری یا وہ علاقہ ہوتا ہے جس کو ابھی تک یو این او نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا ہے ایز اے کنٹری، مطلب پوری دنیا میں جو ہے اسے کنٹری نہیں مانا جاتا، لیکن فیوچر میں جو ہے اس کے ایز اے کنٹری ایکسیپٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اسے جو ہے ہم آبزرور اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹوٹل کنٹریز ہیں وہ ہیں جی 193، جن کو یو این او جو ہے وہ ریکگنائز کر چکا ہے، اور 2 جو ہیں وہ آبزرور اسٹیٹس ہیں، جس میں ایک جو ہے پیلسٹائن ہے۔ 2 آبزرور اسٹیٹس میں سے ایک پیلسٹائن ہے اور ایک ویٹیکن سٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم نے یہ ایشیا کنٹیننٹ کا بالکل چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے، یہ والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ گرین کلر میں نظر آ رہا ہے، یہ سیریا ہے جس کو ہم اردو میں شام کہتے ہیں، یہ ہمارے لیونٹ ریجن میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ والا پورشن جو ہے یہ لبنان ہے، اور لبنان کے ساتھ یہ والا جو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کسی دور میں پورا فلسطین کا علاقہ ہوتا تھا، لیکن جو ہے پھر یہاں سے میں ڈفرینٹ کلر سے تھوڑا سا مارک کر دیتی ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو چھوٹا سا ایریا ہے جہاں پہ میں نے ریڈ نشان لگایا یہ غازہ ہے، اس کو غازہ اسٹرپ کہتے ہیں یا غزہ کی پٹی کہتے ہیں، مطلب غزہ غین زے اور ہے۔ ٹھیک ہے، غزہ اسٹرپ اسے کہتے ہیں، اور اس سائڈ پہ جو چھوٹا سا ریجن ہے اس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں۔ مین کہ پہلے یہ سارا کا سارا ایریا جو تھا یہ فلسطین کا تھا، اور پھر جو ہے فلسطین کو 2 علاقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اسرائیل والوں نے، اور جو ہے یہ ایک اس کا علاقہ اس سائڈ پہ آ گیا اور دوسرا اس سائڈ پہ، ایک کو ہم غزہ کہتے ہیں اور ایک کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، تو یہ دونوں مل کے جو ہے وہ فلسطین بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ٹوٹل جو ہے یہاں پہ 5 ملکوں کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو یہ نقشہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کس طرح سے ہے۔ افریقہ کانٹیننٹ ہے، یہاں سے ایشیا کنٹری، اس سائڈ پہ جو ہے وہ ایشیا کانٹیننٹ ہے، اور اس کا یہ والا پورشن ہم پڑھ چکے تھے، اور آج ہم نے یہ گرین والا پڑھنا ہے۔ آگے ڈیٹیل دیکھیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو میپ میں بنا کے دکھایا ہے دا لیونٹ ریجن پارٹ 2، میں نے اس لیے لکھا ہے یہاں پہ کہ یہ ایشیا کانٹیننٹ کا ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پیج کے اوپر آپ لوگوں کو پارٹ 2 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے،
اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ لیونٹ ریجن کا سیکنڈ پارٹ ہے، لیونٹ ریجن کا نہیں ہے بلکہ یہ ایشیا کانٹیننٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ تھا عربین پیننسولا اور یہ دوسرا پارٹ ہے لیونٹ ریجن۔ تو یہاں پہ آپ کو نقشے میں جو ہے نا دونوں ایٹ اے ٹائم جو ہے کمبائنڈ میپ میں نے یہاں پہ بنایا، یہاں پہ عربین پیننسولا اور لیونٹ ریجن دونوں کو اکٹھا کر کے بنایا۔ یہاں پہ عربین پیننسولا جو ہے وہ آپ کو اور کلر میں نظر آ رہا ہے، یہ جو سارا ریڈ والا پورشن ہے، ریڈ بال پین سے جو بنا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے کیا چیز آ جاتی ہے، یہ لیونٹ ریجن ہے۔ اور اس میں وہی والی ساری کنٹریز میں نے بتائی ہوئی ہیں۔ پیلسٹائن کو جو ہے یہ یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے کہ یہ دونوں جو ایریاز ہیں، درمیان میں اسرائیل ہے اور سائڈوں پہ جو ہے وہ پیلسٹائن ہے، یہ اوپر لبنان ہے، اس سائڈ پہ سیریا ہے جس کو شام کہتے ہیں، جارڈن ہے جس کو اردن کہتے ہیں اردو میں، اور یہاں پہ اس سائڈ پہ ریڈ سی ہے اور اوپر جو ہے یہ میڈیٹرینین سی ہے، اور جارڈن کے ساتھ نیچے سعودی عربیہ ہے، ٹھیک ہے، جارڈن اور عراق کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس سائڈ پہ جو ہے اس کا ایران آ جاتا ہے، اور باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے سارا ارد گرد کا ہم لوگ اس کو اسٹڈی کر چکے تھے۔ یہاں پہ میں نے یہ چیز بھی مینشن کر دی کہ ٹوٹل جو ہے کنٹریز کتنی ہیں، 193 ہیں، اور آبزرور اسٹیٹس جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک پیلسٹائن ہے اور ایک ویٹیکن سٹی ہے۔ لیونٹ ریجن کے کیپٹلز کی اگر ہم بات کریں، یہ جو ساری کنٹریز ہم نے دیکھیں ٹوٹل 5 ان کے کیپٹلز دیکھیں تو لبنان جو ہے اس کا بیروت ہے کیپٹل، سیریا کا دمشقس جس کو دمشق کہتے ہیں، یہاں پہ اردو میں بھی میں نے رائٹ کر دیا ہے، لبنان کا بیروت ہے، اور جارڈن کا عمان ہے، پیلسٹائن کا یروشلم ہے، جروشلم، اور اسرائیل کا تل ابیب ہے جس کو تل ابیب کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ سارے ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ میں نے کیپٹل نیچے مینشن کر دیا، عمان اور جروشلم، اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک بلیک کلر کا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے جو کہ جارڈن اور اسرائیل دونوں کے بارڈر پہ ہے، یہ کیا ہے جی، یہ ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی کے بارے میں بھی پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ نیکسٹ آگے آ جاتی ہے لیونٹ ریجن کی ہسٹری کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کیونکہ یہاں سے کافی سارے کویسچن جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو لیونٹ ریجن کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو جو یروشلم ہے وہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول رہ چکا ہے، اور یہ قبلہ اول کتنے عرصے تک رہا تھا، 18 مہینوں تک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ہولی پلیس ہے، یہ مقدس زمین ہے، مقدس سرزمین ہے کن لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ قرآن پاک میں جو ہے یروشلم کو بیان کیا گیا ہے ہولی لینڈ کے طور پہ، مطلب ہولی لینڈ کہا گیا ہے، مقدس سرزمین، اور اس کے علاوہ جو ہے تورات جو کتاب ہے، جو آسمانی کتاب تورات ہے، اس میں پرومسڈ لینڈ کے نام سے جو ہے وہ اس کو مطلب کہ واضح کیا گیا ہے یروشلم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اس سرزمین کا وعدہ کیا تھا۔ پھر جس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو فلسطین کا آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اسلامک کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فلسطین کو، بلکہ اسلامک میں نہیں شاید کسی اور لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو فلسطین ہے اسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہاں پہ کافی سارے انبیاء کرام آئے تھے، تشریف لائے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی فلسطین سے بلانگ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی وہیں سے بلانگ کرتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کے 2 بیٹے تھے، کون کون سے، حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پہ مینشن ہے، دوسرے بیٹے نہیں مینشن، جیسا آپ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نیم یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ان کی جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیل کیوں انہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل جو تھا وہ اسرائیل تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ's مین، یعنی کہ اللہ کا بندہ، تو یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کس کا ٹائٹل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے ٹوٹل جو ہے وہ 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ایک بیوی میں سے 2 بیٹے تھے، کون کون سے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنجامین، ٹھیک ہے، یہ 2 بیٹے ایک بیوی میں سے تھے، اور دوسری بیوی میں سے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 میں سے ایک کا نام یاد رکھنا ہے، حضرت یہود علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہود سے پھر جو ہے ان کی جو آگے قوم تھی وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، ان کے نیم سے مطلب حضرت یہود علیہ السلام سے، اور پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد جو ہے نیکسٹ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر کئی نسلیں گزری، تو اس کے بعد جی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر تورات کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ہسٹری، آ جاتی ہے لیونٹ ریجن کی، بلکہ یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں، یہ شاید پیج جو ہے وہ ڈبل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہودی تھے یوز ٹو کیپ سم ہولی تھنگز آف حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اے باکس نیمڈ ایز تابوت سکینہ، یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ مقدس چیزیں ایک صندوق کے اندر محفوظ کر کے رکھتے تھے، اس کو وہ تابوت سکینہ کا نام دیتے تھے، اینڈ کیپٹ دیٹ باکس ود دیم، اور جنگوں میں جو ہے اس باکس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کامیابی ملتی ہے اس تابوت سکینہ کی وجہ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے کا کام شروع کیا تھا، اور ان کی ڈیتھ کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ تو جو یہودی لوگ ہیں وہ اس کو مسجد اقصیٰ کو نام دیتے ہیں جی
حضرت سلیمان السلام کے نام سے سلیمان ٹیمپل یا پھر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ کو۔ اور جو ہے 587 BC میں بخت نصر جو تھا وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے جب یہودی پہلے رہتے تھے وہاں پہ، مین کے یہودیوں کا قبضہ تھا فلسطین پر، مسجد اقصیٰ بھی ان کے انڈر تھی، اور اس کو مسجد اقصیٰ کو وہ جو ہے سلیمان ٹیمپل کے نام سے جو ہے وہ پکارتے تھے۔ تو بعد میں جو تھا بخت نصر جب آیا تھا، یہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے جو ہے یہودیوں کو تباہ کیا اور پھر فلسطین پہ قبضہ کر لیا اور ان کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا یہودیوں کو۔ اب عیسائی آ گئے وہاں پہ، اور پھر جو ہے ٹیمپل وار ہوئی، مطلب کہ وہی مسجد اقصیٰ پہ جو ہے وہ جنگیں شروع ہو گئیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہماری مقدس زمین ہے تو ہم یہاں پہ رہیں گے، اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے اور مسلمانوں کا بھی یہی کہنا تھا۔ تو مسلمان تو قبلہ اول کی وجہ سے، اور باقی جو ہے ان کا آپ لوگوں کو پہلے بتایا، جو پہلی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو جنگ ہوئی تھی، رومنس جو ہیں یہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، پہلی یہودیوں اور عیسائیوں کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے فرسٹ ٹیمپل کو یعنی ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ کو انہوں نے شہید کیا، اور سلیمان ٹیمپل بھی اس کو کہا جاتا ہے، فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو ہے تابوت سکینہ پہ قبضہ کر لیا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ لے کے چلے گئے۔ تابوت سکینہ جو ہے پھر کسی کو نہیں ملا، مین کہ وہ کس کے پاس آ گیا؟ اب عیسائیوں کے پاس آ گیا۔ پھر یہ ایک ان کا بادشاہ تھا سائرس دا گریٹ، دین ریبلڈ سیکنڈ ٹیمپل، اس نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا سائرس نے، جو کہ ایک بادشاہ تھا۔ سیکنڈ ٹیمپل اس نے بنایا، یہ جو تھا یہ یہودی تھا، اور جو ہے ہم ہسٹری کو چونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہی ہے، بہت سی اور بھی اس کے اندر کہانیاں ہوتی ہیں، ہم ٹو دا پوائنٹ لے رہے ہیں کہ جو چیز جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ سائرس نے جو ہے وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا 430 AD میں، اور پھر جو رومن کنگ تھا ٹائٹس جو کہ عیسائی تھا، اس نے کیا کیا لوگوں کو دوبارہ سے جمع کیا، اور پھر تقریباً 1,50,000 یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور جو ہے دوبارہ سے قبضہ کر لیا وہاں پہ۔ اور یہودی جو تھے وہ کچھ یہودی وہاں سے باہر سے نکلے تھے، وہ عرب ممالک میں چلے گئے تھے، اور وہاں پہ سعودی عربیہ والی سائڈ پہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے قبیلے جو ہیں ان کے بن گئے، جن کو ہم نے اسلامیات میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جو ہے ان کے مختلف قبائل میں جو ہے وہ وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ ٹائٹس جو تھا اس نے سیکنڈ ٹیمپل کو پھر تباہ کیا، اور 610 AD میں اسلام آ گیا عرب میں۔ اور اس کے بعد جی کیا ہوا، ڈیورنگ رین آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 636 AD آل دس ایریا آف پیلسٹائن واز کنکرڈ۔ کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر جو فلسطین کا سارا علاقہ ہے وہ فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں دی عیسائیوں نے، اور پھر عیسائیوں نے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ جو ہے یہودیوں کو دوبارہ یہاں پہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ عیسائیوں نے ایسا کیوں وعدہ لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیونکہ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی وہاں پہ جو ہے سلیب پہ لٹکایا تھا، مین کے وہاں پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور ان کے ایک ہم شکل تھے جس کو جو ہے وہاں پہ قتل کر دیا گیا تھا۔ تو جو عیسائی ہیں ان کی یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی ہے اسی چیز پہ کہ ان کے نبی کو جو ہے انہوں نے سلیب پہ لٹکایا تھا۔ تو اس بات پہ جو ہے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ جو یہودیوں کو دوبارہ جو ہے اس پاک سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور یہ وعدہ جو ہے وہ کب تک قائم رہا تھا؟ اوٹومن امپائر مین کے سلطنت عثمانیہ تک وہاں پہ یہودیوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ پھر آگے کروسیڈ وارز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، صلیبی جنگیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کی آپ لوگوں نے ڈیوریشن یاد رکھنی ہے، 1095 سے 1099 تک رہی، اور جو عیسائی تھے انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی تھی بہت بری طرح، اور دوبارہ سے جو ہے فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری جو صلیبی جنگ ہے وہ 1145 سے 1150 تک رہی تھی، اور اس میں مسلم لیڈرز کے نام یاد رکھنے ہیں، نور الدین زنگی اینڈ عماد الدین زنگی، جو کہ سلجوقی سلطنت سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے اس میں ناکام ہوئے تھے فلسطین کو آزاد کروانے میں، لیکن انہوں نے فلسطین کے ارد گرد والے کچھ علاقے جو ہے وہ آزاد کروا لیے تھے۔ پھر تیسری صلیبی جنگ ہوئی 1187 سے 1192، اس کا ڈیوریشن ہے، اور مسلمانوں کا جو ہیرو تھا وہ تھا صلاح الدین ایوبی سلطنت سے تھا، اور جو ان کا عیسائیوں کا جو ہیرو تھا وہ رچرڈ تھا، جس کا ٹائٹل ہے دا لائن ہارٹ، اور ان کی ایک مووی بھی ہے دا کنگڈم آف ہیون جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی تھی، مطلب تیسری صلیبی جنگ میں، اور فلسطین کو انہوں نے آزاد کروا لیا تھا۔ اور رچرڈ جو تھا پھر وہ یورپ گیا، وہاں پہ جا کے اس نے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور دوبارہ سے فلسطین پر حملہ کیا اس نے 1193 میں، مطلب کہ 1192 میں جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی نا مسجد اقصیٰ، پھر 1193 میں ایک سال بعد جو ہے وہ دوبارہ آیا، اس نے حملہ کیا لیکن وہ ناکام ہو گیا، اور اس کی جو قوم تھی وہ کرد تھا، ٹھیک ہے، وہ جو اس کی کاسٹ تھی
بائی کاسٹ وقار تھا، وہ ایجپٹ میں فوت ہوا تھا 1193 میں، اور اسے جو ہے وہ شام میں دفن کیا گیا، اور اس کا مزار جو ہے وہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا عراق میں پیدا ہوا تھا، وہ شام میں اس کا وہ جو بھی ہے شام میں دفن کیا گیا اسے۔ اپ ٹو 1917 جو فلسطین ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا 1917 تک۔ اس کے بعد 1917 میں جو یہودی ہیں وہ گئے برٹش پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر کا نام تھا بیلفور، اور انہوں نے جو ہے اس پرائم منسٹر سے، برطانیہ کے پرائم منسٹر سے ایک معاہدہ کیا بیلفور ڈکلیریشن، جس کے نام سے جسے جانا جاتا ہے بیلفور ڈکلیریشن، اور جو ہے ان سے یہ کہا کہ ہم فلسطین میں زمینیں خریدنا چاہتے ہیں، اور مطلب ہمیں سپورٹ چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل میں نے لکھی ہے۔ برٹش گورنمنٹ ٹولڈ جیوز ٹو سپورٹ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دا نیشنل ہوم فار دا جیوش پیپل ان پیلسٹائن، مطلب کہ وہ اپنا وطن بنانا چاہتے تھے فلسطین کو، تو برطانیہ والوں نے انہیں سپورٹ کیا، اور اس طرح یہودی جو ہے وہ فلسطین میں ایک پلاننگ کے ساتھ داخل ہو گئے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دی، وہاں کے غریب لوگوں کو زیادہ پیسے دے کے اور لالچ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ زمینیں خریدی، اور اسی طرح وہ جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو نقشے میں دکھایا تھا میپ کے اندر ابھی، کہ اس طرح جو تھا وہ میپ میں جو ایسے ایریا تھا، اس ایریے میں یہ سارا کا سارا ایریا پہلے جو تھا وہ فلسطین ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں جو ہے یہ سینٹر والا ایریا جو ہے یہاں سے یہودیوں نے جگہ خرید لی، یہ والی ساری یہاں پہ میں مارک کر دیتی ہوں، یہ ساری جو ہے وہ یہودیوں نے خرید لی یہ سینٹر والی جگہ، اور اس کو انہوں نے علیحدہ سے نام دے دیا اسرائیل کا، اور اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے اپنا ملک بنا لیا، اپنا نیشنل ہوم بنا لیا، اور جو سائیڈوں والا ایریا بچ گیا وہ پھر فلسطین کے طور پہ 2 ٹکڑے بن گیا علیحدہ سے، اس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں اس والے ایریا کو، اور دوسرا جو یہ والا ایریا ہے اس کو غزہ اسٹرپ کہتے ہیں۔ تو فلسطین کا جو ایریا ہے وہ بہت کم رہ گیا، اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے 14 مئی 1948 میں جو ہے وہ اسرائیل بنا لیا، سیپریٹ لینڈ فار جیوز، یہودیوں کے رہنے کے لیے ایک علیحدہ وطن بن گیا ان کا، اور پہلے تو پوری دنیا میں اسے کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا، خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے مختلف کنٹریز نے جو ہے اسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی مطلب جو عرب کنٹریز تھیں وہاں کے جو مسلمان ہیں اور جو اسرائیل والے ہیں ان کے درمیان پھر جنگیں شروع ہو گئیں اسی بات پہ، اور پہلی جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی وہ 1948 ٹو 1949 یہ ڈیوریشن تھا اس کا، اور مصر سے جو ہے ایک ان کی سیاسی تنظیم تھی جس کا نام تھا الاخوان المسلمین، جس کا جو بانی تھا وہ حسن البنا تھا، اور یہ 1928 میں بنی تھی، ٹھیک ہے۔ مصر سے کون کون سے کنٹریز ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جو پہلی جنگ تھی وہ اسرائیل کے مقابلے میں کون سی کنٹریز تھیں؟ ایک تھا مصر، دوسری جی جارڈن، اور تیسری سیریا اور کنگڈم آف سعودی عربیہ، یہ والی جو کنٹریز ہیں یہ ایک سائڈ پہ تھی اور دوسری سائڈ پہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل جو تھا وہ جیت گیا تھا اس جنگ میں، اور عرب ممالک کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایجپٹ کا یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ایجپٹ میں سے ان کی ایک سیاسی تنظیم جو تھی وہ تھی اس جنگ میں حصہ لینے والی الاخوان المسلمین۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی اسرائیل اور باقی جو ہے عرب کنٹریز کے درمیان، اور اس کو 6 ڈیز وار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 6 دن تک جاری رہی تھی 1967 میں، اور اس میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان کنٹریز جو ہیں انہوں نے اسرائیل پہ اٹیک کرنے کی پلاننگ کی، اور اس کے بعد جو سب سے ڈومیننٹ پرسن تھا جو کہ مطلب کہ سپورٹ کر رہا تھا سب کو، سارے مسلم ورلڈ کی جتنی بھی کنٹریز جو ہیں یہ جنگ لڑنے جا رہے تھے، وہ جمال عبد الناصر تھے جو کہ مصر کے دوسرے پریزیڈنٹ تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، فرسٹ پریزیڈنٹ جو تھے نا ان کا نام نجیب تھا، اور وہ فٹ بال پلیئر تھے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی امپورٹنٹ MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ نجیب تھا پہلا پریزیڈنٹ ایجپٹ کا، اور ایجپٹ کو برٹش سے آزادی حاصل ہوئی تھی 1952 میں۔ 1952 میں جو پہلا پریزیڈنٹ تھا ایجپٹ کا یعنی مصر کا وہ نجیب تھا، اور 1952 کے بعد جو ہے جو سیکنڈ پریزیڈنٹ تھا وہ جمال عبد الناصر تھا، اور جمال عبد الناصر کے بارے میں ہم نے سویس کینال جہاں پہ پڑھی تھی ایجپٹ میں، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمال عبد الناصر کو جو ہے وہ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ مطلب وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے مصر کے لوگ وہ بہت پریشان تھے کہ وہاں پہ ہر سال سیلاب آ جاتا تھا، تو جمال عبد الناصر سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ کوئی ڈیم بنا دیا جائے تاکہ جو ہے وہ سیلاب وغیرہ والا پانی جو ہے وہ سیو ہو جائے اور سیلاب نہ آئے اور نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو جمال عبد الناصر نے کیا کیا تھا، سوئس کینال وہاں سے گزر رہی تھی سنائی ماؤنٹین میں سے، تو انہوں نے جو ہے 1 سال کے لیے وہ نہر بند کر دی تھی، اور وہ سال آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے 1956 میں 1956 میں جمال عبد الناصر نے وہ نہر بند کر دی تھی، اور اس طرح سے جو ہے وہ جنگیں سٹارٹ ہو گئی تھیں، مطلب کہ بہت سی کنٹریز نے جن کی تجارت ہوتی تھی اس نہر سے انہوں نے
اپنے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ لوگ. تو جمال عبد الناصر نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ لوگوں کے شپس جہاں سے گزرتے ہیں اس نہر میں سے، تو آپ لوگ جو ہے ہمیں ٹیکس دیں تاکہ اس ٹیکس سے ہم لوگ اپنا ڈیم تیار کریں اور ڈیم بنائیں، اور اس طرح سے جو ہم اپنے ملک کو بچا سکیں اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ اور ہمیں بھی فائدہ ہو. تو بعد میں جو ہے باقی کنٹریز نے ٹیکس دینا شروع کر دیا، اور اسی ٹیکس سے انہوں نے جو ہے اسوان ڈیم تعمیر کروایا تھا، اور وہ ایک دنیا کے خوبصورت ترین ڈیمز میں سے ایک ڈیم ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ جمال عبد الناصر کی ہسٹری ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی پڑھی تھی. تو یہاں پہ بھی یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں جمال عبد الناصر جو تھے وہ پرومیننٹ پرسن تھے. اس کے علاوہ جو ہے رشیا والوں نے سپورٹ کیا تھا ایجپٹ کو، لیکن جو اسرائیل ہے ان کی ایک سیکرٹ ایجنسی تھی، اس کو جو ہے اس جنگ کی خبر ہو گئی تھی کہ جو عرب ممالک ہیں، جو کچھ مسلم کنٹریز ہیں، وہ ان پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اسرائیل والوں پہ. تو ان کی جو سیکرٹ ایجنسی تھی انہوں نے ان کے مطلب کہ مصر والوں کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی نے ان پہ اٹیک کر دیا، اور ان کے ایئرپورٹس پہ جتنے بھی جہاز کھڑے تھے، مطلب 700 800 یا 400 کی فگر کوئی ان میں سے آ سکتی ہے پیپر میں، تو انہوں نے جو ہے ان سارے جہازوں کو تباہ کر دیا، اور 6 دن کے اندر اندر جو ہے یہ ساری تباہی لانے کے بعد کچھ جو ہے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. وہ کون سے علاقے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں، یاد رکھنے ہیں آپ لوگوں نے. سینائی ماؤنٹین میں جو سوئز کینال ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. عقبہ پورٹ جو کہ جارڈن اردن میں ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اور گولان ہائٹ جو کہ سیریا شام میں ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. مطلب مسلمانوں کے 3 علاقوں پر انہوں نے 3 جگہوں پر 3 امپورٹنٹ جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اسرائیلیوں نے. اور پھر جو تھے جمال عبد الناصر وہ بہت پریشان ہوئے اس واقعے کے بعد، مطلب کہ انہیں کافی مطلب حملہ کرنے سے پہلے ہی انہیں ناکامی ہوئی، تو اس وجہ سے 1970 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کا جنازہ جو ہے وہ اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مانا جاتا ہے. 50 لاکھ لوگوں نے جو ہے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی. اور ان کے بعد تو جو 3rd پریزیڈنٹ بنے تھے مصر کے وہ تھے جی انور سادات، ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ 3rd عرب اسرائیل وار جو ہوئی تھی وہ 1973 میں ہوئی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں، اس وجہ سے اسے رمضان وار بھی کہتے ہیں. جو پیچھے والی ہم نے پڑھی ہے نا یہ اوپر والی، اسے 6 ڈیز وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور یہ جو 3rd وار ہے اس کو ہم رمضان وار کے نام سے بھی مطلب پیپر میں آ سکتا ہے یہ کویسچن. اس کا یاد رکھنا 1973 میں ہوئی تھی. پاکستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں، اور اس ٹائم جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو انہوں نے جو ہے ایک ٹروپ بھیجا تھا، اور اس کا لیڈر جو تھا وہ جو بھی فوجی دستہ تھا اس کا لیڈر جنرل ضیاء الحق تھا. اس کی مطلب کہ قیادت میں وہ دستہ گیا تھا اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے. اور مسلم سکسیڈیڈ ان ریٹرننگ آکوپائڈ پلیسز، مسلمان جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور جو ان کی جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے پہلے ان کو انہوں نے آزاد کروا لیا. سینائی ماؤنٹین کو بھی آزاد کروا لیا، اور عقبہ پورٹ کو بھی آزاد کروا لیا تھا اگلے ہی سال. اور جو مصر ہے، مصر نے پھر بعد میں کیا کیا کہ جب سینائی ماؤنٹین مطلب سوئز کینال انہیں واپس ملی تو انہوں نے کیا کیا 1978 میں اسرائیل والوں سے ایک معاہدہ کیا جس کو جانا جاتا ہے ڈیوڈ ایگریمنٹ کے نام سے. ڈیوڈ ایگریمنٹ انہوں نے کیا، اور اس میں جو ہے کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ اس میں انہوں نے جو ہے اس کو قبول کر لیا. مطلب کہ اسرائیل کو ایز این سیپریٹ انڈیپینڈنٹ کنٹری جو ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا بٹوین ایجپٹ اینڈ اسرائیل یہ 1978 میں ہوا تھا. فرسٹ عرب کنٹری ہے ایجپٹ جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا. اور بعد میں جو ہے جارڈن نے 1994 میں جارڈن نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا اسرائیل کو. اور 1949 میں ٹرکی نے ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن ٹرکی جو ہے وہ فرسٹ مسلم کنٹری ہے پوری دنیا میں جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور جو جارڈن ہے اس نے 1994 میں کیا تھا. اور اگر ہم ویسے عرب کنٹریز کی بات کریں تو فرسٹ عرب کنٹریز میں جو پہلے نمبر پہ ہے جس نے اسرائیل کو قبول کیا ہے ایز اے سیپریٹ کنٹری وہ ہمارے پاس ہے ایجپٹ. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا ایشیا کانٹیننٹ کا سیکنڈ پارٹ. فرسٹ پارٹ میں ہم نے عربین پیننسیولا دیکھا تھا، اور سیکنڈ پارٹ میں ہم نے دیکھا ہے جی لیونٹ ریجن. اس کو اچھے سے پریپیئر کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارے نیکسٹ لیکچر سٹارٹ ہوں گے ورلڈ جیوگرافی کے. اس ویک کے لیے اتنا ہی تھا. ٹیسٹ کی پریپریشن کریں، پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے. دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.